بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، زمانہ اور وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے ہمیں اس کے گزرنے کا احساس نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک برف فروش سے یعنی برف بیچنے والے سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ میں بازار میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک برف بیچنے والا وہ بڑا پریشان ہے، کھڑا ہوا ہے اور شور مچا رہا ہے کہ لوگوں اس شخص کے حال پر رحم کرو جس کا سرمایہ ہر آن پگھل رہا ہے، ہر آن اور ہر گھڑی اس کا سرمایہ کم ہو رہا ہے، اس شخص پر رحم کرو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی اس بات سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی کہ جیسے اس کا سرمایہ، اس کا برف ہر آن اور ہر گھڑی پگھل رہا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی، ہر وقت ایک ایک لمحہ کم ہو رہا ہے اور ہماری عمر بھی گھٹ رہی ہے۔ اسی لیے جب نیا سال آتا ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بڑی خوشی مناتے ہیں کہ نیا سال آ گیا ہے، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کی عمر میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے، ان کی عمر کا ایک سال گھٹ گیا ہے، اور اس ایک سال کے اندر کتنا ذخیرہ وہ آخرت کے لیے اکٹھا کر سکتے تھے، وہ موقع انہوں نے اپنے ہاتھ سے گنوا دیا ہے۔ اس لیے یہ وقت بہت رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے، جبکہ بعض حضرات نے فرمایا کہ وقت ایسی چیز ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ جن کو ہم نے اپنے عمر میں اپنے سامنے بچے کی حالت میں دیکھا تھا، بچپن کی حالت میں دیکھا تھا، آج ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، آج وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس وقت کی اور اس زمانے کی قسم کھا کر فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کہ لوگوں قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے اور ٹوٹے میں ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ تاریخ انسانیت پر غور کر لے اور وہ دیکھ لے کہ قوم عاد کا کیا حشر ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اگر قریب ہی کے زمانے میں دیکھنا ہے تو بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا۔ ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنہوں نے اپنی منمانی کی زندگی گزاری، اللہ رب العزت نے انہیں تباہ و برباد کیا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور تابعداری کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہان میں کامیاب فرمایا اور بامراد فرمایا۔ ہم لوگوں کے یہاں تو کامیابی کے معیار ہمارے یہاں الگ ہے۔ ایک معیار کامیابی اور ناکامی کا میرا اور آپ کا ہے جو ہم نے متعین کر رکھا ہے، اور ایک معیار کامیابی اور ناکامی کا اللہ اور اس کے رسول کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمایا ہے۔ ہم تو کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس میں بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ جائیداد کا وہ مالک ہے، بڑا بزنس مین ہے،
اور بڑے بڑے محلات اور عمارتیں اس نے تعمیر کر رکھے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں وہ گھومنے والا ہے اور اسے بڑی شہرت حاصل ہے، لوگ اس کا خوب احترام کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کا معیار یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی زندگی گزارنے کے اعتبار سے بہت کامیاب ہے۔ اور اس کے برخلاف ایک معیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ معیار یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں مال و دولت، جائیداد اور شہرت اور عزت اور دنیا کے اندر کسی عہدے کا حاصل ہونا، یہ اللہ رب العزت کے یہاں کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار اس سے ہٹ کر کچھ اور ہے، جس کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام کی ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو بہت زیادہ نادار، مفلس اور غریب تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا معیار یہ ہوتا کہ دنیا کے اندر آدمی کے پاس خوب مال و دولت ہو، جائیداد ہو، بڑا بزنس مین اور کاروبار ہو، تو صحابہ کرام اس چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے۔ لیکن صحابہ کرام میں سے بہت سے حضرات آپ کو ملیں گے جو بہت زیادہ غریب تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وہ اتنے غریب تھے، اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اگر کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو تو وہ حضرت ابو ذر کو دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غریب آدمی تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پر بھوک کی حالت میں بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو رہے ہیں، حالانکہ مجھے بھوک کی حالت سے میں بے ہوش ہوا کرتا تھا، مجھے بھوک بہت زیادہ پریشان کرتی تھی اور مجھ پر بے ہوشی کی حالت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی شدید بھوک کا عالم ہوگا، وہ آدمی کتنا غریب ہوگا کہ جو بھوک کی حالت سے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا اور آپ سنتے رہتے ہیں، جن کو اولیاء کے سردار کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ باب العلم ہیں، ان کو علم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غریب آدمی تھے اور اتنے غریب تھے، اپنے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، اپنے پاس پیسے نہیں تھے، کوئی انکم نہیں تھی۔ جب ان کی شادی کا وقت قریب آیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ کے رسول حضرت علی سے فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنے پاس میں بلایا کہ علی تمہارے پاس میں مہر کے لیے کچھ پیسے ہیں جس کے ذریعے سے تم مہر ادا کر دو۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک زرہ تھی، اس زرہ کا کیا ہوا؟ زرہ کہتے ہیں لڑائی میں اور جنگ میں دشمن کے حملے سے جو وار روکا جاتا ہے اس چیز کو زرہ کہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ زرہ میرے پاس میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس زرہ کو بیچو اور بازار میں اس کو بیچ کر کے مہر کا سامان تیار کرو، تمہیں مہر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے وہ زرہ بیچی اور بیچ کر کے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے ہو رہا ہے، آپ کے پاس اس وقت رہنے کے لیے مکان نہیں ہے اور مہر کا انتظام کرنے کے لیے آپ نے اپنی زرہ بیچی ہے۔ ایک انصاری صحابی نے آپ کو رہنے کے لیے مکان ادھار کرائے پر دیا کہ آپ جب تک کہ انتظام ہو آپ اس میں رہ لیجئے۔ حضرت فاطمہ کی رخصتی ہو رہی ہے اس مکان میں جو ادھار پر حضرت علی کو دیا جا رہا ہے، کرائے پر دیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ صحابی اور وہ خلیفہ جو آنے والے وقت میں ولیوں کا سردار بننے والا ہے، جو باب العلم بننے والا ہے، اس کی حالت زندگی میں یہ ہے کہ اس کے پاس میں کوئی جائیداد اور کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب تھے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ ہم نے جس چیز کو کامیابی سمجھا اللہ کے یہاں وہ کامیابی نہیں ہے۔
کسی کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہے، آج تو دولت کی دنیا ہے، دولت اور پیسہ جس کے پاس میں ہے، جائیداد جس کے پاس میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا کامیاب ہے۔ حالانکہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بڑے علاقے کے بڑے بڑے بزنس مین ہوں گے، بڑے بڑے ملینر ہوں گے، بڑے بڑے جویلر ہوں گے، لیکن قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن غریب شخص ہلکا ہوگا، یعنی جس کے پاس دنیا میں زیادہ مال و دولت نہیں ہوگا، قیامت میں اس کا حساب مشکل نہیں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ جلد بری کر دیں گے۔ تو اللہ کے یہاں یہ معیار متعین نہیں ہے جو ہم نے متعین کر رکھا ہے۔ خطبے میں نے جس آیت کا سہارا لیا، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کہ اے ایمان والو اپنے رب کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی گنجائش اور جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین کہ وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس چیز کو ہمارے اوپر نہیں چھوڑا، خود اللہ تعالیٰ نے آگے صفات بیان فرمائی ہے متقی کی کہ متقی کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت بیان فرمائی متقیوں کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء کہ متقی وہ ہے جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء جو مال کو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے وضاحت فرمائی کہ خرچ کرنے سے مراد ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس جگہ چاہے اور جہاں ہماری تمنا اور خواہش ہو ہر جگہ ہم خرچ کریں، ایسا نہیں ہے۔ ناجائز اور حرام جگہ سے مال کو بچا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیک کام میں خرچ کرنا یہ متقی کی صفت ہے۔ اور خوشحالی کے موقع پر تو مال کو خرچ کرنا ہم سب کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن تنگ دست جو آدمی ہو جس کے پاس میں فقر و فاقہ ہو وہ کیسے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا؟ اس کی بھی ہمارے بزرگوں نے وضاحت فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ ایک آدمی کے پاس 1 ارب روپیے ہے، بڑا مالدار ہے، بہت دولت اس کے پاس میں ہے، اپنے 1 ارب روپے میں سے وہ 1 کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی تنگ دست ہے، اس کے پاس میں صرف 1000 روپیے ہیں، وہ 1000 روپیے میں سے صرف 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں کا مقام برابر ہے۔ اس لیے کہ وہ جس کے پاس میں 1 ارب روپیہ ہے وہ 1% اس کا 1 کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور اس کے پاس میں کل 1000 روپیے ہے، یہ بھی اس کا 1% 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر ہے۔ اس لیے خوشحالی میں بھی خرچ کرنا ہے اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرنا ہے۔ تنگ دستی میں اپنی حیثیت کے مطابق کم خرچ کریں اور خوشحالی میں اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ خرچ کریں۔ یہ متقی کی پہلی صفت ہے کہ جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو غصہ نہیں آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ غصہ کسی کو اگر نہ آئے تو یہ بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے غصہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ انسان کے لیے غصہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم کسی آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے مذہب کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا کسی اور چیز کے بارے میں وہ گستاخی کا معاملہ کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر اگر ایک مسلمان کو غصہ نہ آئے اور اس کے ماتھے پر شکن نہ پڑے تو یہ آدمی اس وقت گناہگار ہوگا اگر ایسے موقع پر غصہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی کو غصہ نہ آئے، بلکہ غصہ آنے کے باوجود جو اپنے غصے کو پی جائے اللہ تعالیٰ نے ان کو متقی فرمایا ہے۔ اور یہ بہت بڑی صفت ہے اور اس میں ابتلاء عام ہے۔
یہ غصہ ایسی چیز ہے کہ یہ بے شمار بیماریوں کی جڑ ہے، بے شمار بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہے۔ غصے ہی کے نتیجے میں آدمی کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے، بغض و عداوت کی بیماری پیدا ہوتی ہے، تکبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور اس غصے ہی کی وجہ سے آدمی دوسروں کے ساتھ حقارت کا، کم درجے کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آدمی کو غصہ آتا ہے اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے اور وہ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے غصے کو ام الامراض فرمایا ہے کہ یہ بے شمار بیماریوں کی جڑ ہے، اس لیے اس غصے پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ جب غصہ آئے تو اس کا علاج کریں، اس غصے کو پی لیا کریں، اور اسی لیے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، اور نصیحت بھی بہت مختصر فرمائیے۔ اب بتائیے، یعنی نصیحت کی فرمائش بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی قید لگا رہے ہیں کہ نصیحت ہو مگر مختصر ہو۔ آج ہم سے اگر کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے نصیحت کیجئے اور ساتھ میں کسی طرح کی قید لگا دے تو ہم لوگوں کو ویسے ہی غصہ آ جاتا ہے کہ نصیحت بھی کروا رہے ہیں اور اس کے ساتھ قید بھی لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے غصہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العزت موقع اور مناسبت کے طور پر اس وقت جو بات مخاطب کے حال کے زیادہ مناسب ہوتی تھی وہ بات اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ آپ نے ان صحابی سے فرمایا لا تغضب، کہ کبھی غصہ مت کرنا، اگر غصہ آ جائے تو اس کو پی جانا۔ اللہ کے رسول نے بہت مختصر نصیحت ان کو فرمائی کہ تم غصہ مت کرنا۔ مناسب ہے کہ جو نصیحت کے لیے فرمائش کر رہے ہوں وہ غصہ بہت زیادہ کرتے ہوں، اللہ رب العزت نے حضور کے دل میں ان کے مناسب یہی بات ڈالی ہو کہ ان سے یہ درخواست کیجئے اور یہ نصیحت ان کو کیجئے لا تغضب، کہ غصہ مت کیجئے۔ تو یہ نصیحت فرمائی اللہ کے رسول نے، اس لیے کہ غصے سے بے شمار بیماریوں کو جنم ملتا ہے۔ اگر غصے پر ہی کنٹرول کر لیا جائے گا تو بے شمار بیماریاں جو اس سے وجود میں آتی ہے ان پہ خود بخود کنٹرول ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جایا کرے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ خاص طور پر، باہر تو چونکہ ہمارا بس نہیں چلتا اور ہمیں موقع نہیں ملتا، اس لیے باہر والوں کے ساتھ ہماری زندگی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ہیں تو ہمارا غصہ بہت زیادہ عروج پر ہوتا ہے، چونکہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے سامنے بول نہیں سکتے، وہ ہمیں جواب نہیں دے سکتے، اس لیے ہم ان پر غصہ اتارنا، ان کے سامنے غصہ کرنے کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں، جو میدان میں کسی دشمن کو اور مد مقابل کو پچھاڑ دے اور اس پر غالب آ جائے، وہ بہادر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بہادر وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے وہ اپنے غصے کو پی جائے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لنسائکم وانا خیرکم لنسائی، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنی عورتوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں سب سے اچھا ہوں۔ اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہماری بیوی، ہمارے بچے ہمارے سامنے چوں نہ کرے، آواز بلند نہ کرے، اسی کو ہم فخر سمجھتے ہیں، اسی کو بہادری سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہترائی کا معاملہ کرو، اگر کسی موقع پر غصہ آ جائے تو غصے کو پی جایا کرو اور ان کے سامنے غصے کا اظہار مت کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسری صفت بیان فرمائی ہے والعافین عن الناس، کہ متقی لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی روایت سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں کسی انسان کے دکھ کو دور کر دوں، یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے اس بات سے کہ
کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر 1 مہینے کا اعتکاف کروں؟ بتائیے اعتکاف کرنے والا کون؟ اللہ کے رسول۔ اور اعتکاف کی جگہ کون سی؟ مسجد نبوی، جو سب سے زیادہ مقدس سمجھی جاتی ہے مسجد حرام کے بعد، اور اعتکاف کرنے والے اللہ کے رسول ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں 1 مہینے کا اعتکاف مسجد نبوی میں بیٹھ کر کروں، اس سے میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں کسی دکھی انسان کے دکھ کو دور کر دوں۔ تو لوگوں کے دکھ کو بانٹنا، ان کو دور کرنا، اپنے ظلم و ستم سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، ہر چیز سے ان کو بچانا اور ان کو محفوظ رکھنا، یہ اعلیٰ درجے کا اسلام ہے، اور یہ اسلام کے اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لے بھائی۔